صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے دھیان کے ساتھ بیٹھو، 2-4 باتیں بتاؤں گا میں انشاءاللہ، اور پھر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت بڑی مجلس ہے، کس لیے؟ یہ قرآن کی مجلس ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تھوڑے لوگوں کو بچپن میں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، تھوڑے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بڑی عمر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جن کو بچپن میں قرآن پڑھنے کی توفیق مل گئی وہ تو سعادت مند ہیں۔ جو بڑی عمر میں جانے کے بعد قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ان کو ڈبل ہے، ڈبل۔ ان کو سعادت مندی کیسا ہے؟ ڈبل ہے۔ کیوں؟ کہ جو زندگی پہلے چلے گئے نا قرآن سیکھے بغیر، اللہ اس زندگی کو بھی قرآن والی بنا دیں گے، اس کو قرآن والی لکھ دیں، کم کر کے زیادہ ثواب، کم کر کے زیادہ ثواب۔ دنیا والے لوگ کیسے رہتے؟ جو جتنا کرتا اس کو اتنا دیتے، جو جتنا کرتا اس کیا کرتے؟ اتنا دیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا؟ جو آدمی جتنا قربانی دیتا اس قربانی کا بدلہ دیتے، اس قربانی کا کیا دیتے؟ بدلہ دیتے۔ جیسے بچپن میں پڑھنا آسان ہے، بچپن میں پڑھنا آسان ہے، بس اس کو اللہ کی طرف سے ایک وظیفہ مقرر ہو گیا۔ لیکن بڑی عمر میں پڑھنا بھائی آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ ان مشکل پڑھتا ہے نا، پڑھنے کا الگ ثواب، مشکل پڑھنے کا الگ ثواب، اس لیے ان کو ڈبل، اس لیے ان کو ڈبل۔ میرے عزیزو، قرآن کی برکت ایسی ہے، اگر جسے مل جائے نا تو اس کی زندگی بن جائے، اس کی زندگی بن جائے۔ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ قرآن سیکھتے وقت میں جب کوئی استاد مارتا نا ڈنڈا یا کچھ چوٹ لگتی استاد کی طرف سے، کہ استاد کی مار جس جگہ پر لگتی بدن پر، جہنم کے انگار اس جگہ پہ نہیں چھو سکتے، جہنم کے انگار۔ قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی قرآن سیکھتے وقت میں استاد طالب علم کو جس جگہ پر مارتا اس جگہ پر جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی۔ اور تھوڑے استاد ایسے رہتے کہ قرآن پڑھنے کے وقت میں بہت مارتے رہتے، بہت مارتے رہتے۔ اب ہمارے یہاں بھی بہت سارے، ہمارے رفیع جیسا ہو تو کیا ماریں گا بیچارہ، تو اسے 2-4 جنے بالکل مار سکتے، ڈب سے کیا وزت لے رہے، وزت پڑا ہوتی، ڈب سے کیا۔ ہماری جماعت افریقہ میں تھی، وہاں نورانی قاعدے سے نہیں پڑھاتے، ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، ہمارے لیے نورانی قاعدہ ہے، وہاں نورانی قاعدہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ قرآن کے سورے یاد کراتے ہیں، رٹ رٹ کو یاد کراتے، صحابہ کی ترتیب، قرآن دیکھ کو ڈائریکٹ ہم پارا دیا تھا، ڈائریکٹ اس میں پڑھنا، ڈائریکٹ اس میں پڑھنا۔ اب اتنا مارتے، اتنا مارتے، اب وہ یعنی کہ جانور کو بھی ہمیں ویسا نہیں مارتے، بچوں کو پڑھانے والوں کو ایسا مارتے، ادھر دیکھ کو ہمیں ترس کھاتے تھے۔ لیکن بچے پڑھے تو ایسا پڑھتے، اور جب بڑے آدمیاں پڑھے تو ایسا پڑھتے، ہم منہ کھول کے دیکھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے۔ اگر کوئی بڑا آدمی پڑھا تو بھی چھوٹا آدمی پڑھا تو، مکے میں امام پڑھا کیا بولے سرکار، ہمیں تنزانیہ گئے خود، تھوڑے بچوں کے میں ویڈیو بھی لا کر ہوں فون میں نکال کے، کہ ایک بچہ ایسا پڑھتا تھا کہ ہم صبح شام اس کو لے کے بیٹھ جاتے تھے، بھائی تجھے 10 روپے دیتی پڑھ کو سنا، 15 روپے دیتی پڑھ کو سنا، ایسا ایک بار خواجہ، ایک بار میں، ایک بار عبداللہ میر صاحب، ایک بار امام حسین، ایسا الگ الگ اسے کچھ دیتے تھے اور اسے پڑھ کو سنتے تھے۔ ایک سے ایک بچہ پڑھنے والا ہوتا تھا، ایک سے ایک۔ میرے عزیزو،
قرآن میں وہ چاشنی ہے. دنیا میں جتنی چیزیں پڑھنے والے رہتے نا، ایک دو بار پڑھنے کے بعد بیزار ہو جاتے ہیں، ایک دو بار پڑھنے کے بعد. لیکن وہ قرآن ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے والا کبھی بیزار نہیں کرتا. جتنا پڑھتا رہتا اسے اتنا مزہ آتا رہتا، جتنا پڑھتا رہتا اسے اتنا مزہ آتا رہتا. جی بچے جب چھوٹے رہتے نا، پڑھو بولتے ہیں ان کو، انہوں استاد یاد کرو بولتا، ناراض ہو جاتے رہتے، بیزار ہو رہتے، پڑھ سکتے نہیں تھے. ان کو قرآن کا صحیح مزہ کب آتا بولے تو حافظ بن جانے کے بعد حضرت کیا بولتے ہیں، روز 3 پارے پڑھو کو بولتے. 3 پارے پڑھتے پڑھتے جب ایک برس ہو جاتا نا، جب ان کو مزہ آتا نا، ایسا مزہ آتا کہ اب ان کے منہ سے قرآن نہیں چھوٹتی، ان کے منہ سے کیا نہیں چھوٹتی، قرآن نہیں چھوٹتی. ہمارے شاہ صاحب جی سید انظر شاہ الکشمیری عصر کی نماز کے بعد ٹہلنے جاتے تھے، ایک بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھو رہتی، اب جو ہے قرآن پڑھتے جاتے رہتے. ایسا ہوں جاتے خود 1 پارہ پڑھتا تھی اور 1 کلومیٹر جا کے پھر واپس آتے خود 1 پارہ پڑھتا، جاتے خود 1 پارہ اور واپس آتے خود 1 پارہ. ان کو قرآن پڑھنا بہت مزہ آتا. دنیا میں کوئی سی بھی چیز ہو جی بیزار ہو جاتا، کیا ہو جاتا، بیزار ہو جاتا. ہاں اگر تم ایک گانا سنو، 1 بار سنو، 2 بار سنو، 4 بار سنو، بور مارتا. اگر کوئی خط پڑھو، 1 بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، بور مارتا آدمی. اسی طریقے سے اگر کوئی اور دنیا کی بات سنو، 1 بار 2 بار 3 بار، کیا مارتا آدمی کو، بور مارتا. کرکٹ دیکھنے والے کرکٹ کے بہت شوقین تھے، سمجھے بھائی، 1 بار 1 میچ دیکھ لیے بول لو، دوبارہ وہی نہیں دیکھتے انہوں. حالانکہ رات دن کرکٹ میچ رہتے، 1 بار دیکھے سے دوبارہ نہیں دیکھتے، ان کو بور مارتا. نیا کھیل دیکھنا بولتے تھے، کرکٹ کا نیا میچ دیکھنا بولتے تھے. لیکن میرے عزیزوں، قرآن کے 114 سورے 1000 بار پڑھے تو بھی اسے کیا بولتا جان، پڑھنا بولتا جان. یہ قرآن کی ایسی چاشنی ہے. قرآن کی برکت اور قرآن کی چاشنی اور اس کی حلاوت کب ملتی بولے تو کہ جب روزانہ پڑھنے لگتا آدمی، اس وقت میں ان کو مزہ سمجھ میں آتا. ایک امراوتی کی جماعت گئی تھی ہمارے چاول سے، تمہیں بھی گئے تھے 2 جماعت، امراوتی مدارسہ بھی یہ تھے، عبداللہ میر صاحب کے ساتھ گئے تھے اور تھوڑے بچے وغیرہ تھے، تمہیں بھی تھے اس میں. تو وہاں پر مسجدوں میں جو بوڑھے تھے، ہر مسجد میں دیکھے تھے تمہیں، بڑے میں کیا کرتی کہ آ کے مسجد میں قرآن پڑھنا شروع کرتی. صبح 9 بجے ناشتہ کرنے کو مسجد میں آتی، اب 12 ساڑھے 12 تک نماز قرآن پڑھتی، لگاتار پڑھتے بیٹھ کے. ایک مسجد میں 10 بڈھے 15 بڈھے بیٹھ کر پڑھتے رہتے. پھر 12:30 بجے جا کے اور گھر میں کھانا کھا لے کے آتے، پھر ظہر کی نماز پڑھتی، ظہر سے پھر عصر تک پڑھتی. صبح کے آدمی الگ ہوتی، دوپہر کے آدمی الگ ہوتی، عصر کے بعد آدمی الگ ہوتی. میں جب ان کی جماعت کے پاس گیا تھا، 8 دن تھا، میں کیا بولا ان سے، 2-4 آدمی بیٹھ کو پڑھتے تھے. تو حضرت کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری یہی ہوگی 75 سال ہوگی، 70 سال ہوگی. اچھا تم قرآن پڑھنا کب سے سٹارٹ کریں؟ تو بولے میں قرآن پڑھنے لگ کے 40 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ روزانہ کتنا پڑھتے؟ پہلے میں 1 سورہ پڑھتا تھا، پھر پاؤ پارہ پڑھتا تھا جی، اور پھر 1 پارہ پڑھتا تھا، پھر 2 پارے پڑھتا تھا. اب میں 1 دن میں 10 پارے پڑھتا ہوں. 1 دن میں کتنے پارے پڑھتا ہوں؟ 10 پارے پڑھتا ہوں. میرے عزیزو، ہمیں ابھی برکت دیکھے نہیں، ابھی ہمیں کیا کری معلوم، محنت مزدوری کر لے کو جیتی ہیں. کیا کرتی ہیں بولو؟ محنت مزدوری کر لے جیتی ہیں. برکت ہمیں بھی ملی نہیں. برکت ملنا بولے تو قرآن پڑھنا، برکت ملنا بولے تو کیا پڑھنا بولو؟ قرآن پڑھنا. بچہ بھی قرآن پڑھنا، بڑے میں بھی قرآن پڑھنا، عورت بھی قرآن پڑھنا، عورت بچی بھی قرآن پڑھنا. برکت جو ہے قرآن سے، برکت اللہ کی کتاب سے. برکت اللہ کے کس سے بولو؟ کتاب سے. اگر قرآن آدمی سیکھنا شروع کرے، بولو کیا کرے؟ سیکھنا شروع کرے. پورا ایک دم تو نہیں آتا،
سیکھتے 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 5 سال لگے اسے. کتنے لگی بولو؟ لیکن روزانہ سیکھتا ہے روزانہ. لیکن برکت شروع ہوگی اس کے لیے. کیا ہوگی بولو؟ برکت اس کے لیے شروع ہوگی. یہ قرآن اللہ آسمان سے اتارے. برکت کہاں سے اترتی بولو؟ ارے بولو برکت کہاں سے اترتی؟ ہاں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارے لیے روزی آسمان سے اتاری گئی ہے. جس روزی کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ روزی کہاں سے اترتی ہے؟ آسمان میں. یہ قرآن زمین کا نہیں ہے. یہ قرآن کس کا نہیں ہے بولو؟ زمین کا نہیں ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولے. جو کچھ بھی بولے قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولے. اللہ تعالیٰ کی وحی سے بولے. میرے عزیزو یہ قرآن آسمان سے اترا ہوا کلام ہے. جو چیز آسمان سے اتری ہے وہ برکت لے کے اتری ہے. اور جو قرآن پڑھے گا اللہ رب العزت اسے برکت دے. اللہ اسے کیا کرتے ہیں بولو؟ برکت دے. قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں. بہت سارے لوگ بڑی بڑی عمروں میں قرآن سیکھتے ہیں کیونکہ ہر آدمی بچپن سے تو سیکھا ہوا نہیں ہوتا. یہ جماعت کے کام کی برکت ہے کہ کافی وقت گزرنے کے بعد اللہ ذہنوں میں بات ڈال رہے ہیں کہ بھئی قرآن سیکھنا چاہیے. قرآن سیکھنا چاہیے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ قرآن سیکھنے والا پوری زمین میں سب سے بہترین آدمی ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. روزے رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، اور اسی طریقے سے نمازاں پڑھنے والے، حج کرنے والے، اللہ کی رات اور دن عبادت کرنے والے. اللہ رب العزت نے جو ہے جن لوگوں کو جن عملوں کی توفیق دیا وہ لوگ ان عملوں میں لگتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین آدمی ہے بولے تو وہ قرآن سکھانے والا اور قرآن سیکھنے والا. قرآن سکھانے والا اور قرآن سیکھنے والا، یہ دو آدمی سب سے بیسٹ ہے. کتنی بھی بڑی نیکی کر لینے والا آدمی ہے اور وہ سب قرآن پڑھنے والے سے نیچے. اور قرآن کی وجہ سے عزت بھی ہے. قرآن کی وجہ سے کیا ہے بولو؟ عزت بھی ہے. بغیر قرآن کے اور اس میں عزت نہیں. یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ جن لوگوں کو عزت دیتا وہ قرآن کی وجہ سے دیتا. اللہ جن لوگوں کو ذلت میں ڈالتا کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، قرآن کو غلط بیان کرنے کی وجہ سے، قرآن کو کیا کرنے کی وجہ سے؟ غلط بیان کرنے کی وجہ سے، قرآن کی غلط تعبیر کرنے کی وجہ سے. اگر عزت دیا تھا قرآن سیکھنے والے کو عزت، سکھانے والے کو عزت، پڑھنے والے کو عزت، پڑھانے والے کو عزت، اور جو ہے اس کے پھیلانے والے کو عزت اور اس کو بیان کرنے والے کو عزت. یہ قرآن آسمان سے اترا ہوا ہے. یہ قرآن آسمان سے اترا ہوا ہے. خانہ کعبہ میں وہ ایک پتھر ہے حجر اسود، چھوٹا سا. جو لوگ عمرے گئے رہے تھے انہیں اس کا بوسہ لینا ان کو بڑا تکلیفاں پڑ کو اندر گھسے. وہ تکلیفاں پڑ کو اندر گھستے ہیں. اور وہ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے. کیا ہے بولو؟ جنت سے اترا ہوا پتھر ہے کہ جتنے لوگ جاتے ہر آدمی وہ پتھر کو چومنے کی کوشش کرتا. قیامت کے دن وہ پتھر کیا کرتا معلوم؟ اے اللہ یہ آدمی میرے کو بوسہ دیا ہے، اس کی مغفرت کر بول کے سفارش کرتا. مغفرت کر بول کے کیا کرتا؟ سفارش. پتھر ہے وہ. کیا ہے بولو؟
لیکن جنت سے اترا ہے. کہاں سے اترا ہے؟ لیکن میرے عزیزو قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے بولو؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی صفت ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ صفت ہے. کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن کو تختی پر لکھ دیا. کائنات بننے سے کتنے 50,000 سال پہلے اللہ نے کس میں لکھ دیا؟ تختی پر لکھ دیا. یہ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. کلام اللہ کیا ہے؟ صفت ہے. میرے عزیزوں جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو بوسہ دیں گے، اس کو چھاتی سے لگیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پھیلیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن یہ قرآن بھی سفارش کرے گا. قرآن بھی کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. سفارش کرے گا. ملا جامی علیہ رحمہ، شرح جامی لکھنے والے ملا جامی علیہ رحمہ، جس وقت میں لوگ جو ہے نا پتھر کو بوسہ دیتے، اس کے لیے لڑائی جھگڑا یعنی کہ تنگ دستی کرتے، تو بولتے کہ دیکھو یہ کیسے جو ہے نادان لوگ ہیں. یہ کیسے نادان لوگ ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کی صفت جو قرآن ہے، اس کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس پتھر کے پیچھے لگ گئے. کس کے پیچھے لگ گئے؟ پتھر کے پیچھے لگ گئے. پتھر کے پیچھے لگ گئے. لیکن میرے عزیزوں کہ جن لوگوں نے اور قرآن کو سینے سے لگایا اور قرآن کا بوسہ دیا، قرآن کو پڑھا، وہ قرآن قیامت کے دن اور ان کی سفارش کرے گا. اے اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا اور اس کو سفارش قبول فرما، اس کی سفارش قبول فرما، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش انکار نہیں کرے. قرآن کی سفارش کا کیا نہیں کریں گے بولو؟ انکار نہیں کریں گے. اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کریں گے. سب سے بڑی چیز قرآن والے کو جو ملتی، سب سے بڑی چیز قرآن والے کو جو ملتی، عزت کی روزی. کیا ہے بھائی؟ سب سے بڑی چیز قرآن والے کو جو ملتی، کیا بولو؟ عزت کی روزی ملتی. ہمارے حضرت تھے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، حافظ ریاض الدین صاحب آج بھی موجود ہیں، اور ان کے صاحبزادے ابھی آئے تھے پرسوں. اور ہمارے نندیال کی جو ہے قریش مسجد میں بھی انہوں تراویح سنانے کے لیے 1 سال چاول کے لیے آئے تھے انہوں، لیکن نندیال والے بلا لیے تھے انہوں. حافظ ریاض الدین صاحب جی حافظ صاحب ہیں. لیکن میرے عزیزو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھول دیا. قرآن کے مشغولی کی وجہ سے انہوں کوئی کام نہیں کرے. پہلے مدرسے میں پڑھاتے تھے 600 ملتے تھے. جب میں پڑھتے خود کی بات ہی 30 سال پہلے کتنے ملتے تھے؟ 600 روپے ملتے تھے. اب گھر گاؤں والے انہوں مدرسے کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، 90 آدمیاں کو لا لی، پرانے آدمیاں گھر گاؤں کے آدمیوں کو 2-3 جنہ نکال ڈالے. لیکن میرے عزیزو 2 دن فاقے میں رہتے تھے. گاؤں چھوڑ ڈال کو ٹکے کے سر کا چھوٹے گاؤں میں عبداللہ پور میں جا کے اور وہاں پر رہتے تھے. ان کا مشغلہ یہ ہوتا تھا، اللہ نے مجھے قرآن سکھایا ہے، میں قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا. بولتے تھے فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، یہ کام کر لو، وہ کام کر لو، جی ایسا کر لو، ویسا کر لو. انہوں کس کی بات نہیں سنی، قرآن پڑھنے میں لگے رہے. روزانہ صبح کو اٹھنا اور شام تک کیا کرنا؟ پورا قرآن پورا کرنا. اب رات کو بھوکے سو جانا. رات کو کیسا بولو؟ بھوکے سو جانا. اسی طریقے سے میرے عزیزوں 14 سال گزرے ان کے. کتنے سال گزرے؟ 14 سال گزرے. لیکن میرے عزیزوں آج بھی انہوں زندہ ہیں، اور تقریباً بولے تو کہ 60 اور 5 کے قریب ان کی عمر ہوتی رہتی ہے. ان کی عمر ہے، لیکن آج بھی وہ قرآن پڑھتے. آج بھی وہ قرآن پڑھتے. لیکن وہ جو 14 سال کے بعد جو زمانہ آیا تو پھر دوبارہ اور ان کو مدرسے میں قبول کیا. تو پھر طلباء کا، شاگردوں کا جو ہجوم حفظ کرانے میں جو ملکہ ان کا ہے، ان کے پاس جو بچہ پڑھتا
وہ بچے کا بھی حفظ پکا ہو جاتا. اللہ رب العزت جس وقت میں ان کے فاقے چل رہے تھے حضرت بتاتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے تھے فاقے سے بھوکے، لیکن جب صبح کو اٹھتے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا. ہمارا پیٹ کیا ہوتا؟ بھرا ہوا تھا. اور آج کا دن ہے میرے عزیزوں، فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ان کی اولاد میں 3-4 علماء اکرام ہیں، اللہ رب العزت نے خود برکت دے رکھی، بڑی برکت دے رکھی. قرآن پڑھنے والے کو سب سے چھوٹا انعام جو اللہ کی طرف سے ملتا، عزت کی روزی. عزت کی روزی. ہمارے حضرت بولتے تھے اگر ایک بچے کو ہم قرآن پڑھنے بلا لے کھانے گھر میں، اب جیسے 4 آدمیوں کو قرآن خوانی کرا ہوئے ہمارے گھر میں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ بلا لے کھانے. اب قرآن خوانی پڑھ لینے ایسے بچے کو عزت سے کھلاتے ہیں، ذلت سے کھلاتے ہیں؟ یہ عزت قرآن کی وجہ سے. حالانکہ قرآن خوانی میں اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو آدمی قرآن پڑھتا سب سے چھوٹا انعام اللہ کی طرف سے اس کو عزت کی روزی ملتی ہے. چاہے مرد پڑھے اور چاہے عورت پڑھے، لیکن جو بھی پڑھے صحیح پڑھنے کی کوشش کرے. کچھ لوگ ایسے بھی رہتے ہیں غلط پڑھتے، قرآن ان پر لعنت کرتا، پھر اسے صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان پر بھی قرآن کیا کرتا؟ لعنت کرتا. ان پر بھی کیا کرتا؟ قرآن لعنت کرتا. قرآن ایسی چیز ہے مرنے تک سیکھتے رہنا اور مرنے تک سمجھتے بھی رہنا. مرنے تک سیکھتے بھی رہنا اور مرنے تک سمجھتے بھی رہنا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دل میں جو خیال آیا کہ ہم بھی پڑھیں گے، یہ بہت بہترین موقع ہے. اب لاک ڈاؤن بھی ہے اور راتہ میں جو ہے کوئی اتنے زیادہ بڑے کام نہیں ہے. اکثر لوگ دوپہر کو اور گھر میں آ جاتے ہیں. اگر دنیا کے کتنے بھی کام رہے، اگر پڑھنا بولے تو 10 منٹ کھائیں گے نہیں بولے. ہر مسجد میں پڑھانے والے موجود ہیں، ہر مسجد میں پڑھانے والے موجود ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے 21 دن میں پورا پڑھ ڈالنا. روز 1 حرف کا سبق لیے تو بھی، روزانہ 1 حرف کا سبق لے لیتے بھی اللہ رب العزت اسے پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بہترین انسان بنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. جب قرآن کا ملکہ اور قرآن کی حلاوت ملتی تو میرے عزیزوں اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا. دنیا کے کسی وظیفے میں، کسی ذکر میں، دنیا کے اور کسی بھی جو ہے کام میں اتنی حلاوت نہیں ہے اور جتنا کہ قرآن کے پڑھنے میں. قرآن کے کس میں؟ پڑھنے میں. امت کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بولو؟ قرآن. سب سے چھوٹا معجزہ، سب سے چھوٹا معجزہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے. سب سے چھوٹا معجزہ کیا ہے بولو؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن. اب بتاؤ چھوٹا ایسا ہے تو پھر بڑا کیسا ہوگا؟ جب چھوٹا ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوگا؟ میرے عزیزوں اگر قرآن کی ایسی برکت ہے، قرآن کی ایسی برکت ہے، اگر قرآن پڑھنے والا اگر قسم کھا لے تو چاند کو واپس کر سکتا، سورج کو واپس کر سکتا. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. قرآن پڑھنے والا اگر قسم کھا لے تو چاند اور سورج کو کیا کر سکتے بولو؟ واپس کر سکتے. ایسا ہوا ہے. میرے عزیزوں ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں. یہ قرآن سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ لوگوں کے دل میں جو خیال آیا اور ماشاءاللہ کہ یہ سب بڑے لوگ اگر پڑھنا شروع کریں گے تو ہمارے ماں باپ کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. ماں باپ کو بھی کیا ملے گا؟ جس کا بیٹا قرآن پڑھتا، جس کا بیٹا قرآن پڑھتا اس کے ماں باپ کو اللہ رب العزت چاند اور سورج سے زیادہ روشن تاج لگائیں گے. اب ہمارے بچوں کو ہم پڑھا لیں گے، ہمارے بچوں کو ہم پڑھا لیں گے تو ہمارے کو تو تاج مل جائے گا، لیکن ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو اگر ہم پڑھیں گے
ہمارے ماں باپ کو تاج ملے گا، ہمارے ماں باپ کی بخشش ہوگی، اور وہ قرآن ہماری بخشش کرائے گا۔ جس روزی کے لیے ہم پریشان رہتے، جس روزی کے لیے ہم کیا رہتے، پریشان رہتے، میرے عزیزو اللہ رب العزت وہ روزی عافیت کے ساتھ پہنچا دیتے۔ وہ روزی کس طرح سے؟ عافیت کے ساتھ پہنچا دیتے۔ قرآن والوں کے لیے عزت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے۔ عزت کی کیا ہے بولو؟ روزی۔ اب جو بھی دعائیں بتاتے رہتے ہیں تمہیں، بھئی میرے دکان میں برکت کے لیے بتاؤ، اور میرے کاروبار میں برکت کے لیے بتاؤ جی، اور میرے گھر کی برکت کے لیے بتاؤ۔ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں نا، اور جو لوگ وظیفے بتاتے ہیں وہ کس میں سے نکال کے بتاتے ہیں؟ اب قرآن کی ایک آیت میں جب تمہارے کو اتنا اثر دکھ رہا، پورے قرآن میں کتنا رہیں گا وہ؟ اگر کوئی میرے پاس آئے تو بھئی میرے کو یہ فلاں پریشانی ہے، تو میں کیا کر دوں؟ ایک آیت پڑھ کے پھونک دوں۔ کیا کر دوں بھئی؟ ایک آیت پڑھ کے پھونک دوں۔ جب ایک آیت میں اتنا اثر دکھ رہا تمہارے کو، پوری قرآن میں کیسا رہتا؟ پوری قرآن میں، اور وہ قرآن تمہیں پڑھے تو کیسا رہتا؟ اگر وہ پورا قرآن اگر تمہیں پڑھیں گے تو پھر کتنی بڑی برکت ملے گی، کتنی بڑی برکت ملے گی۔ تو میرے عزیزو، اور جتنے بھی وظائف ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس سے؟ قرآن سے مستفاد ہیں۔ اور یہ جو حدیثیں ہیں نا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری حدیثیں یہ قرآن سے نکلے سچ۔ کس سے نکلے سب؟ قرآن سے نکلے سچ۔ میرے عزیزو، قرآن آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے، قرآن وحی ہے۔ قرآن کیا ہے بولو؟ وحی ہے، اور وحی میں برکت ہے۔ وحی میں کیا ہے بولو؟ جنت سے پتھر اتر گیا، وہ پتھر کو ہمیں اتنا چاٹ لیتے ہیں، اور جنت سے قرآن بھی اترا ہے، بھئی کم سے کم اسے بھی ذرا اکرام کرنا کہتے نہیں کہتے، اسے کرنا کہتے نہیں کہتے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارالعلوم میں ایک طالب علم تھے، دارالعلوم میں ایک طالب علم تھے جی، وہ کتابیں لے جا رہے تھے تو کتابیں نیچے پڑ گئی، جیسے ہاتھ میں سے پھسل کے ایسا رکھ کے لے جا رہے تھے۔ تو دارالعلوم میں جو گیٹ کے اوپر بیٹھنے والا دربان آتا نا، اسے بولتے تو انگلش میں کیا کہ بولتے، گیٹ کا نہیں بیٹھتا سر، واچمین ٹائپ کا دربان بولتے ہیں اس کو، گیٹ کا نہیں بیٹھا سر۔ اور وہ بھی بیچارہ نیا آدمی، تو وہ جو نیچے پڑے نا قرآن، ان کیا کرے، قرآن کو اٹھا لے گا، اللہ قرآن نیچے پڑے گی، ان کو ایسے چھاتی سے لگائے۔ کس سے لگائے؟ چھاتی سے لگائے۔ اس کے دل میں سچ مچ ہیبت آئی اسے، بہت اچھا قرآن نیچے پڑھایا تھا، اوہ قرآن میرے امتحان سے میں نیچے پڑھایا تھا۔ ان کو بڑی ہیبت کر کو کیا کرے، قرآن کو کہاں سے لگا لے؟ چھاتی میں لگا لے۔ ارے بھائی جتن سے لکھ جو ہوا قرآن کو کیسا ایسا نیچے ڈال بات تمہیں، اللہ کا کلام ہے تو بھائی، حالانکہ اسے پڑھنا گرنا کیا بھی آتا ہے، اور دربان بن کے نو آئے۔ قرآن کی عزت کر کو، قرآن کو کیا کرے، سینے سے لگائے۔ تو رات کو 2 فرشتے خواب میں ہیں اسے، کون نہیں؟ 2 فرشتے۔ آپ کو ایک جنا کیا بولتا ہے، ارے اسے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو دوسرا آدمی بول رہے ہیں کہ نہیں اسے شاید نہیں آ رہا ہوگا۔ تو پوچھنے والا کیا بول رہے ہیں، نہیں اسے قرآن آتا ہے، نہیں اسے کیا قرآن آتا ہے۔ تو ان کیا بولتا ہے، ارے نہیں اسے قرآن نہیں آتا۔ اچھا اسے اٹھا کے پوچھو۔ خواب میں کیا کری، اسے اٹھا کو پوچھی، ارے پڑھ قرآن پڑھ بول کو۔ ان کیا کرے، خواب کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھ ڈالے، الف لام میم سے فرسٹ سے لے کر لاسٹ تک کہاں پڑھا انہوں نے؟ رات کو خواب میں 100 کو پڑھا 100۔ وہ 2 جنے بول لیتے ہیں، ایسے خواب دیکھے رات کو، اجالا اٹھ کو کیا بول لیتا ہے، ارے با میں رات کو قرآن پڑھے سر کا خواب دیکھوں، میں رات کو قرآن پڑھے سر کیا کروں، خواب دیکھوں۔ قدیم مسجد میں نماز پڑھتا ہے، قاری طیب صاحب بھی موجود ہیں، امام صاحب کو سہو ہو گئی تو سب سے پہلے ان بولے، امام صاحب کو سہو ہو گئی تو سب سے پہلے ان بولے دربان، اسے کیا بھی آتا نہیں، ارے تو کہاں سے بولے، کو سمجھے نہیں بولتی، کیا ہے کہ مجھے قرآن ایسر کا ہے، پڑھ کو سنا لے گا تو پھر پڑھ کو الف لام میم سے لے کر والناس تک سنا لے۔
قرآن کی اس محبت کی وجہ سے، اس کے سچے عشق کی وجہ سے اللہ اسے قرآن یاد کرا۔ جو قرآن محبت سے سینے کو لگایا، اللہ اس کو اندر اتارا، اسے اندر اتارا۔ ہمارے مولانا، ہمارے استاد عبداللطیف صاحب نے اس روایت کو بیان کیا قرآن کے ترجمے سے پہلے۔ قرآن کے ترجمہ پڑھانے سے پہلے تو جو ہے حضرت نے یہ روایت بیان کیا تھا۔ یہ ہمارے دیوبند کی ہے، اور وہ دربان آخر عمر تک، مرنے تک دربانی کیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں گیٹ پر جب بیٹھتا تھا، صبح سے لے کر شام تک یہ قرآن پڑھتا تھا۔ یہی بولتے ہیں دارالعلوم کو آج بھی ناز ہے اس بات پر کہ جو دارالعلوم کے دربان ہوتے تھے، اور وہ بھی صاحب نسبت ہونے کے ساتھ ساتھ اور حافظ قرآن ہوتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے۔ میرے عزیزوں، جو لوگ قرآن کی صحیح عزت کرتے ہیں، اللہ ان کو ایسی عزت کرتے ہیں، اللہ ان کی ایسی عزت کرتے ہیں۔ جو آدمی قرآن کو کم سمجھتا، بیکار سمجھتا، میں نہیں پڑھ سکتا بول لیتا، اور جو ہے میں نہیں کر سکتا لے بول لیتا، پھر اللہ اس کو ایسے ہی دور کر دیتے۔ کو سیدھی عمر میں قرآن پڑھ سکتے، سیکھ سکتے، سمجھ سکتے، لوگوں کو پہنچا سکتے، اس کی برکت حاصل کر سکتے۔ تو کرو گے سب انشاءاللہ؟ تو بھائی میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے بھائی، آپ لوگ ایسا سوچیں اور ارادہ کریں بولے تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ بھائی ناغا کریو نا، اگر ایک آدھ دن کان تو گوان گئے تو بھی بیچ میں چھوڑ گیا تو بھی کیا کرنا؟ بغیر ناغا کرے روزانہ اپنے سبق کو لیتے رہے۔ یہ بیچ میں چھوڑتے رہے تو جلدی نہیں آتا، شیطان اسے دور کرنا۔ کیسی بھی حالت ہو، جو سبق ہے جو شروع کری اسے روزانہ لینے کی کوشش کر، روزانہ جرہ آیا تو بھی بس، اگر 3 دن میں ایک سبق چلا تو بھی بسو، لیکن سبق کے لیے بیٹھو انشاءاللہ، بیٹھو تو بھی انشاءاللہ۔ کون کون شروع کری؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون کون؟ سب جنے شروع کری؟ ماشاءاللہ سب جنے شروع کری، اچھی بات ہے بھائی، اللہ برکت فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو قبول فرمائے۔ بھائی جوش میں تو شروع کری، پھر بعد میں چھوڑنا ہوگا۔ میں ایوں سے اس بات سے آدمیاں کیا کرتی، شروع تو کر ڈالتی، 3 دن کے بعد پھر وہ جوش ٹھنڈا ہو جاتا، پھر چھوڑ دیتا۔ یہ جوش کی چیز نہیں، یہ ہوش کے ساتھ پڑھنے کی چیز ہے۔ سچی نیت کرو، اللہ توفیق دے گا۔ دیکھو دوسرے گاؤں جانے کا نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی محنت بھی نہیں۔ عشاء کی نماز تو تمہیں آتی تھی، عشاء کی نماز کو آتی تھی، اگر نہیں آنے کا ارادہ رہے تو بھی سبق ہے بول کے آؤ، سبق ہے بول کے آؤ۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اگر ایک آدمی عشاء کی نماز کو نہیں آیا، ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز کو آیا نہیں، کیا ہو گیا؟ ٹائم ہو گیا۔ اگر اس کو نماز پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، نماز پڑھنے کیا نہیں ہے؟ ارادے بھی نہیں ہے، کم سے کم آپ کو سبق تو لے کے جاؤ، کم سے کم آ کے کیا لے کے جاؤ؟ سبق تو بھی لے کے جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کو میں چھٹی دے رہا ہوں، تمہیں کیسا بھی نہیں پڑھنے والے ہیں تو سبق تو چھوڑنے کو، کم سے کم سبق تو چھوڑنے کو۔ رمضان میں بھی یہ بات بولتے ہیں، تھوڑے آدمی تراویح والے کو عشاء کی فرض چھوڑ جاتے، مغرب کو آتی کیا کہ ایک دعوت ہوتی، لوگ آ جاتے، مغرب کو کیا تھے کہ آ جاتے، ٹھیک ہے۔ اب عشاء کو بول تو کیا کرتی بولو؟ تراویح ہوتی بول کو عشاء کی فرض نماز بھی چھوڑ دی۔ تو میں ان لوگوں کے لیے کیا بول دوں، تمہیں تراویح پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے مت پڑھو، عشاء تو نہ چھوڑو، کم سے کم 4 رکعت پڑھ کے تمہارے 3 رکعت تمہیں کیسا آتی کی وجہ سے ڈالنے کو چلے جاؤ اپنا۔ میرے عزیزوں، جو سبق پڑھنے والے ہیں، اگر تمہیں تمہارے نفس کی طرف سے یہ کسی تقاضے کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکی، تمہارا پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، تو بھائی یہ پڑھنے کا الگ کام ہے، یہ پڑھنے کا کیا ہے بولو؟ الگ کام ہے کہ 8:30 ہوئے تو بھی 9 بجے تو بھی آپ کو پڑھنے کو جاؤ، عشاء کی نماز پڑھ لے کو۔ 100 بچوں کو سبق دیے دیکھو ہمارے رفیع کو کیسا 9 بج جاتے، اگر تم آپ کو 9 بجے بھی موقع ملے، 9 بجے تمہیں گھر کہیں بات سے 9 بجے آ کر ہمارے رفیع نے کیا کرو؟ سبق لے کے چلے جاؤ۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے کہنے کا مقصد تمہارے کو نماز چھوڑانا نہیں ہے۔ اگر بائی چانس تمہیں تمہارے تقاضے کی وجہ سے
اگر وہ چھوٹ گئی تو بھی کہ 9 بجے ہے تو بھی آپ کو سبق کو ناگا کرنے سر کا قرآن دے گا، وہ قرآن تمہیں خود نماز کی طرف جھکا دے گا انشاءاللہ۔ تو کوشش کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں نے قرآن کی عزت کیا، جن لوگوں نے قرآن پڑھا، اللہ ان کو بہت بڑی عزت عطا فرمائے۔ ہم بھی شروع کریں تو اللہ ہمارے کو عزت کی روزی بھی دیتی اور عزت کی زندگی بھی دیتی، عزت کی روزی بھی دیتی اور عزت کی زندگی بھی دیتی۔ کوشش کریں گے سب انشاءاللہ۔ ماں پیٹ سے کون بھی سیکھ کو آتے نہیں، دیکھو سب جنے بھی جو ہے بڑے ہو کے سیکھ لیتے، کیا کہتے تھوڑے بچے بچپن میں سیکھ لیتی اور تھوڑے لوگ تھوڑے بڑے ہو کے سیکھ لیتے۔ کوئی سی عمر میں سیکھے تو قرآن نہیں چاہیے، بلکہ بڑی عمر میں سیکھے سن کو ڈبل اجر ہے، بڑی عمر میں سیکھے سن کیا ہے؟ ڈبل اجر ہے۔ تو شروع کرو گے انشاءاللہ، بیچ میں ناغا تو نہیں کرو گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو لوگ قرآن پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادوں کو قبول فرما، منظور فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو مکتب ہے بڑوں کا جو شروع کر رہے ہیں، اللہ اس مکتب کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ جو بات بتائی گئی ہے، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے چابول میں علماء کو پیدا فرما، حفاظ کو پیدا فرما، علماء اور صلحاء کو پیدا فرما۔ اے اللہ داعی اور دین کے شیدائیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ سارے کام کرنے والے ساتھیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے پاک پروردگار رحمت کے فیصلے فرما، مدد کے فیصلے فرما، عزت کی روزی کے فیصلے فرما، عزت والی زندگی کے فیصلے فرما۔ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ عزت عطا فرما۔ اے اللہ شاہانہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ امن والی زندگی نصیب فرما۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کو امن عطا فرما، خیر عطا فرما، شفا عطا فرما، تیری مدد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کی جو ضرورت ہے اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔